بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان طائف کا سفر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے سبق کا باضابطہ آغاز کروں، میں آپ کو طائف شہر کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ طائف سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا ایک شہر ہے جو مکہ المکرمہ کے نزدیک واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1700 میٹر 5600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ طائف کا موسم خوشگوار ہے، اس لیے سعودی حکومت کے بیشتر عمال گرمیوں میں طائف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کی آبادی 5.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے انگور اور شہد مشہور ہے۔ اس شہر کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں بھی آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا تھا، لیکن طائف کے لوگوں نے ان سے برا سلوک کیا اور پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک لہو لہان ہو گئے۔ پیارے بچوں، 6 صدی عیسوی میں اس علاقے میں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا۔ شہر کے ارد گرد دیوار تھی اور لوگ بت پرست تھے۔ ان لوگوں نے کعبہ پر حملہ کے وقت ابرہہ کا ساتھ دیا تھا۔ 620 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، جو اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ 631 عیسوی میں غزوہ تبوک کے وقت مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے اور طائف والوں نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے وفود کو مکہ بھیج کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی عاص اور مروان بن حکم کو ان کے کچھ حرکتوں کی بنا پر مدینہ منورہ سے شہر بدر کر دیا اور طائف بھیج دیا، جہاں سے ان دونوں کو حضرت عثمان کے دور تک واپس آنے کی اجازت نہ ملی۔ طائف پر کافی صدیوں تک عربوں کی حکمرانی رہی، مگر اسے 1517 عیسوی میں شہر مکہ نے عثمانی سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ 1802 میں نجدی افواج نے اسے فتح کر لیا، جن کا تعلق السود سے تھا، مگر 1813 میں عثمانی سلطان محمود دوم نے اسے واپس حاصل کر لیا۔ 1916 میں شریف مکہ نے اس پر قبضہ کیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد شریف مکہ حسین بن علی اور نجد کے حکمران عبدالعزیز السود میں اس شہر پر جھگڑا رہا، حتیٰ کہ 1926 عیسوی میں طائف عبدالعزیز السود کے بادشاہ بننے پر اس کے قبضے میں آیا اور سعودی عرب کا حصہ بنا۔ پیارے بچوں، قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کے ستم ظریفیہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں
اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالانی مبارک لہو سے بھر گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے غلام عداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر منہ میں رکھا۔ عداس نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور کر دیا، دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان، آزمائش اور ابتلاء کا نقطہ عروج ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معرکہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی طائف شہر کے حوالے سے چند باتیں۔ چلیے ہم آج کے سبق کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 22 کھولیں تاکہ ہم آج کا سبق پڑھیں۔ طائف کا سفر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی خاطر ہر سختی برداشت کر رہے تھے، لیکن کفار مکہ ایمان کے مقابلے میں کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ سن 1090 میں کفار مکہ سے نا امید ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف میں دعوت اسلام کی تبلیغ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پا طائف پہنچے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عبد، یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تینوں نہایت غرور اور سختی سے پیش آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہو۔ بعض جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر
تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ تیسرے نے جواب دیا، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹوں سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا شہر کے اوباش و شریر لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ تالیاں پیٹے، گالیاں دے، ہنسی اڑائے اور پتھر مارے۔ ان ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ یہ لوگ آپ کے پیچھے 3 میل تک لگے رہے، یہاں تک کہ آپ نے بستی سے باہر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام عداس کو انگور کا ایک خوشہ دے کر آپ کے پاس بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، خدا کی قسم، اس شہر میں کوئی اس کلام کا کہنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین و مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نینوا کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس بن متی رہتے تھے۔ عداس نے کہا، آپ کو یونس بن متی کا کیا علم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ہاتھوں کو چوما اور گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جب عداس واپس ہوا تو عتبہ و شیبہ نے کہا، تو اس شخص کے ہاتھوں اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟ یہ کہیں تجھے تیرے دین سے ہٹا نہ دے، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اسی سفر کے دوران دعوت اسلام دیتے ہوئے ایک مرتبہ اتنی چوٹیں آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر لایا۔ پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان شریر لوگوں سے تھوڑی سی راحت ملی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پیارے بچوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس سبق کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ یہ اس سبق کا حصہ اول تھا۔ انشاءاللہ حصہ دوم میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔